بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹر 7 کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پیپر اے کا چیپٹر نمبر 1 کرسٹلائزیشن۔ جو اب ریوائزڈ کورس ہمارے پاس آیا ہے اس میں ہم نے اسٹڈی کرنا ہے پرنسپل آف کرسٹلائزیشن، سپر سیچوریشن، نیوکلیشن، miscellaneous crystallization techniques, crystallization, classification of crystallization, agitated batch crystallization, Shannon-Walker crystallization, vacuum crystallization, vacuum crystallizer with recirculation, crystallizer produces large crystals۔ کیس اسٹڈی کریں گے ہم کرسٹلائزر آف شوگر انڈسٹری کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کرسٹل کی طرف کہ کرسٹل کہتے کسے ہیں۔ کرسٹل، اب اگزامپل لے لیں، اگر کوئی ہم بہت ہی ہاٹ جو ہے ہمارے پاس سولوشن ہے اس کو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا کرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے اوپر ایک کرسٹلز آ جائیں گے۔ کرسٹل جس طرح یہ فگر میں دکھائے گئے ہیں اس طرح کے آپ کو سالڈ سبسٹانس بن جائیں گے ایک خاص شیپ میں، اس خاص شیپ کو کہتے ہیں کرسٹلز۔ ادھر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، گرم سیر شدہ محلول، سیر شدہ مطلب سیچوریٹڈ سولوشن جو ہے اس کو جب ٹھنڈا کرتے ہیں تو محلول میں حل شدہ مرکبات مخصوص جیومیٹریکل شکل میں الگ ہو جاتے ہیں، جنہیں کرسٹل یا کلمیں کہتے ہیں۔ ایک سولوشن ہے، اس کے اندر سولوشن کے اندر آپ کو پتہ ہے سولیوٹ اور سالونٹ ہوں گے۔ سالونٹ کیا ہوتا ہے؟ جو زیادہ کوانٹٹی میں ہو۔ سولیوٹ کیا ہوتا ہے؟ جو کم کوانٹٹی میں ہو۔ اب جب ہم اس گرم محلول کو جب ٹھنڈا کریں گے، سیر شدہ مطلب سیچوریٹڈ ہے، سیچوریشن کا کیا مطلب ہے؟ اس سے زیادہ اس میں کوئی چیز حل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آپ شوگر کو حل کرتے ہیں پانی میں تو ایک وقت آتا ہے اس سے زیادہ شوگر پانی میں حل نہیں ہو سکتی، اسی طرح جب وہ سولوشن جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ سیچوریٹڈ ہوتا ہے، مطلب اس سے زیادہ سولیوٹ اس میں حل، اس سالونٹ میں حل نہیں ہو سکتا، اسی میکسیمم کوانٹٹی حل ہو چکی ہے۔ اس کو جب ہم ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ جو سولیوٹ ہوتا ہے وہ کرسٹلز کی شکل میں، ڈفرینٹ ٹائپ آف کرسٹلز کی شکل میں علیحدہ ہو جاتا ہے، اپنی ایک علیحدہ جیومیٹری بنا لیتا ہے جسے ہم کرسٹل کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں جی امپورٹنس یا اہمیت کیا ہے کرسٹلائزیشن۔ کرسٹل اگر بناتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے پہلے نمبر پہ اس کے ذریعے کسی مادے کی جو ہے مارکیٹنگ وہ آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں جو میٹیریل ہے، جو سالونٹ ہے، اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ جو آبٹینڈ ہوتا ہے ہمیں میٹیریل کرسٹل کی شکل میں، وہ خالص شکل میں ہوتا ہے، پیور فارم میں ہوتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس کی جو کوانٹٹی آبٹینڈ ہوتی ہے سولیوٹ کی، وہ سالونٹ کے اندر میکسیمم جتنا ہم اس سے نکال سکتے ہیں سالونٹ میں سے، وہ میکسیمم کوانٹٹی ہمیں کرسٹل کی شکل میں آبٹین ہو جاتی ہے۔ اس عمل سے مطلوبہ مادے کا سائز بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جتنا ہمیں سائز چاہیے اس سائز کے حساب سے یہ ہمیں کرسٹل بنا کے دے سکتا ہے، اس حساب سے ہم کرسٹلائزیشن کر سکتے ہیں۔ پہلے اب بات کرتے ہیں یونٹ سیل کی۔ یونٹ سیل کسے کہتے ہیں؟ کسی قلم میں مخصوص جیومیٹریکل شکل کا وہ بنیادی حصہ جس سے پوری قلم کا ڈھانچہ استوار ہو، اسے یونٹ سیل یا اکائی سیل کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پولیمرائزیشن پڑھی تھی، ایک اسمال یونٹ ہوتا ہے، اسی کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے پولیمر بنانے کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مونومر ہے، یا ہمارا جو ہے نا یہ یونٹ ہے۔ اسی طرح یونٹ سیل سے مراد کرسٹلائزیشن میں یہ ہے کہ وہ حصہ جس کو ریپیٹ کر کر کے ہمارا کرسٹل بناؤ، اس کو یونٹ سیل کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہیبٹ آف کرسٹل۔ ہیبٹ مطلب اس کی خصلت، اس کی عادت۔ عادت کیا ہوتی ہے کرسٹل کی؟ کوئی بھی کرسٹل اگر آپ بناتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی چیز کا کرسٹل بنائیں گے تو وہ کسی ٹائم پہ کوئی اور شیپ دے دے اور بعد میں بنائیں تو وہ کوئی اور شیپ دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر کرسٹل ایک مخصوص شیپ ہی دے گا۔ اب جو کرسٹل ہیں اس کی جو ہموار سطحیں ہیں جس طرح یہ ہیں، ان ہموار سطحوں کو ان کا رخ کہتے ہیں۔ بھئی یہ ایکس رخ ہے، ایک ہی شے کے تمام قلموں کے رخ کی تعداد مساوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو رخ ہیں، یہ سائڈز ہیں، اس میں 4 سائڈز ہیں، کسی میں 6 سائڈز ہیں، کسی میں 8 سائڈز ہیں،
ٹھیک ہے، کرسٹل کے ہوتے تو یہی رخ ہے نا، جتنے بھی اس کے سائڈز بنیں گے وہ ایک جیسے ہی بنیں گے ایک شے کے، بشرطے کہ درجہ حرارت، دباؤ، جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی وہی ہوں جو پہلی دفعہ میں تھی. یہ نہیں ہے کہ ایک کو آپ کر رہے ہیں 100 ڈگری سینٹی گریڈ کو پہ، دوسرے کو کر رہے ہیں 800 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے نا کرسٹل ہے وہ سیم بنے. تو ایسا نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ کرسٹل اسی وقت سیم بنے گا جب کنڈیشنز بھی ایک ہی ہوں گی، ٹمپریچر ایک ہوگا، دباؤ ہوگا ایک ہوگا، اس کی جو محلول کی ترکیب ہے اور افزائش کی شرح ہے وہ ایک ہوگی، کنسنٹریشن ایک ہوگی، تبھی جا کے ہمارا جو سولوشن بنے گا وہ ایک ہی بنے گا، جو کرسٹل بنے گا وہ ایک ہی بنے گا. آپ اگزامپل لے سکتے ہیں کہ آبی محلول سے حاصل کی ہوئی سوڈیم کلورائڈ کی قلمیں مکعب نما ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ نمک کو پانی میں سے حاصل کرتے ہیں وہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ کیوبک شیپ میں یا مکعب نما شیپ میں، جس کے 6 مشابہ رخ ہوتے ہیں. اگر آبی محلول میں کوئی اور شے موجود ہو تو قلم میں مزید نئے رخ نمودار ہو سکتے ہیں. اگر کوئی اور چیز آپ ڈال دیتے ہیں یا اس میں کوئی اور چیز پہلے سے موجود ہے تو وہ جو ہمارا کرسٹل بنے گا وہ ڈیفرنٹ شیپ کا بنے گا. آپ کو پہلے ہی بتایا اگر کنڈیشنز اور ہر چیز ایک جیسی ہوگی تو کرسٹل بھی ایک جیسا بنے گا، اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق آ جائے گا کنڈیشنز میں تو کرسٹل ڈیفرنٹ بنے گا. مثلا آبی محلول جس میں یوریا کی مقدار 10% سے کم ہو، اس سے حاصل کی ہوئی سوڈیم کلورائڈ کی قلمیں 8 سطحی ہوتی ہیں. مطلب کیا ہے کہ پانی محلول میں اگر یوریا کی مقدار بھی موجود ہے تو اس کی سطح جو ہے نا 8 سرفیسز والا ہوگا. سطح مطلب سرفیس، ٹھیک ہے. یہاں پہ 4 ہیں. اس میں کیا کہتا ہے کہ اگر آپ پانی میں سے حاصل کرتے ہیں نمک کو تو وہ کیا ہوگا؟ 6 شکل والا ہوگا، 6 رخ ہوں گے اس کے. اگر آپ اس میں یوریا کی بھی پانی میں تھوڑی سی مقدار یوریا کی اور سالٹ دونوں مکس کر دیتے ہیں، 10% یوریا کی مقدار ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ 8 سطحوں والا یا آکٹا ہیڈرل بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہیبٹ آف کرسٹل کی نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، دا کرسٹل سسٹم. ہمیں اس کرسٹل سسٹم میں 7 کرسٹل سسٹم پڑھائے جائیں گے. سب سے پہلا ہے سمپل کیوبک، دوسرا ہے ٹیٹراگونل، تیسرا ہے آرتھورومبک، چوتھا ہے رومبو ہیڈرل، پانچواں ہے مونوکلینک، چھٹا ہے ٹرائی کلینک اور ساتواں ہے ہیگزاگونل. ان سب کو آپ دیکھیں اور ابھی تک جو ہیبٹ آف کرسٹل پڑھا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں. انشاءاللہ میں آگے جو ہے نا ان سب کو ڈسکس کریں گے. آپ نے ان سب کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے ڈسکشن سے پہلے، نیکسٹ لیکچر سے پہلے ایک دفعہ ان سب کو پڑھ لینا ہے.